نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یہ آیت ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے، اس کی ابتدا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں جو آیات ہیں وہ اہل کتاب میں سے جو نجران کے جو نصارہ تھے ان کے شبہات کے جواب میں اللہ جل شانہ نے وہ آیت نازل فرمائی۔ اب ان کے جتنے شبہات تھے اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ اس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ حق کو سمجھنا اور باطل کو رد کرنا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی بھی نہیں بلکہ حیوانی جذبہ ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے۔ انسان کے لیے تو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ کسی ایسے جذبے کی بنیاد پر کوئی عمل کرے اور پھر خاص کر اللہ کی آیات اور اپنے وقت کے نبی ان کے سامنے ایسے شبہات پیش کر گئے جن کی بنیاد محض دنیاوی مقاصد کی وجہ سے ہو، تو اسی لیے اللہ جل شانہ ان کو رد فرمایا۔ وہ کیا جذبہ تھا؟ حب مال اور حب جاہ۔ یہی ایک ایسی دو چیزیں ہیں کہ جس نے انسان کو حق سمجھنے سے روکا ہوا۔ مال کی محبت اور جاہ کی محبت، یہ دونوں فانی چیزیں ہیں۔ مال فانی ہے کہ کتنے لوگ ہم نے دیکھے جو پہلے امیر تھے اب ان کا خاندان فقیر ہے، اور کتنے فقیر تھے ان کا خاندان امیر ہے۔ ہم اپنے سامنے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر ایسی کئی مثالیں قومیں اللہ نے ذکر فرمائی جو طاقت میں، مال میں، اولاد میں سب سے زیادہ تھے اور وہ فخر کرتے تھے۔ آج ان کا فخر کہاں گیا؟ وہ کہاں گئے؟ اور جس چیزوں پر وہ فخر کرتے تھے وہ کہاں گیا؟ اسی لیے امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا یہ صاف اعلان تھا، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ والفخر بالآباء۔ اللہ جل شانہ نے تم میں سے وہ جاہلیت کی رسمیں اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا وہ اللہ نے ختم کر دیا۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تمام آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے آپ کو ایک جوڑے سے پیدا فرمایا اور ہمارے تمہارے اندر قبیلے اور یہ جو قبیلے اور جتنے بھی یہ نام کی چیزیں رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ذات پات جتنے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لتعارفوا، تمہارے تعارف کے لیے۔ کوئی قریشی ہے، سید ہاشمی ہے، یہ چیزیں کوئی اگر اللہ کا نام لیوا نہ ہو اور دل میں ایمان نہ ہو تو آخرت میں یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اگر مال کام آتا تو پھر قارون کو کام آتا۔ اللہ فرماتے فخسفنا بہ وبدار الارض، اگر حکومتیں کام آتی تو فرعون کو کام آتی،
اللہ فرماتے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کسی کو کام نہ آئی نہ وزارتیں، نہ مال، نہ اسباب، نہ دولتیں، نہ جاہ، بلکہ جو جاہ اور تکبر کرتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں الٹا کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اس مٹی کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوپر کرنے کی کوشش کرے، بلکہ مٹی کا کام یہ ہے کہ وہ نیچے ہو۔ ہاں آگ اگر ہے، شعلہ ہے تو اوپر ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو مٹی کا کام تو قدموں میں پڑنا ہے اور روم جانا ہے۔ مٹی کا کام کب ہے کہ اڑتے ہوئے کپڑوں پر لگے اور اوپر چلے، مٹی کا یہ کام نہیں۔ اور جس چیزوں پر فخر کرتا ہے یہ فخر کی چیزیں نہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں اس زمانے میں اللہ تو فرماتے ہیں کافروں کے لیے، لیکن مسلمانوں میں اور ہلکے سے ہلکے بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک انسانوں کو اس نے تباہ کر دیا۔ نہ اس چیز نے حب مال اور جاہ نے، نہ اس نے عام لوگوں کو چھوڑا، نہ علماء کو چھوڑا، نہ مولوی کو چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ مال کی طمع اور حرص اور جاہ، اور حب مال سے حب جاہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ انسان اپنی جاہ اور عزت کے لیے اپنے مال کو لٹاتا ہے کہ میری عزت بچ جائے، مال چلا جائے تو چلا جائے لیکن میری عزت بچے، یعنی حب جاہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور حضرت مجد الفسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین الجاہ، جو مقام صدیقیت پر ہوتے ہیں ان کے دلوں سے بھی سب سے آخر میں جو بیماری جاتی ہے کسی کی اصلاح سے، وہ جاہ کی محبت جاتی ہے، بڑی دیر سے جاتی ہے، یہ جاتی نہیں، یہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو کھا جاتی ہے جاہ کی محبت۔ اور اللہ کے نام کی عظمت جب آئے، اللہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، ختم کر دے، کیا ہوتا ہے جاہ؟ جتنے جاہ کیے یا جن کے پاس جن نے اپنے آپ کا مرتبہ اور مقام رکھا کہ میں کچھ ہوں، وہ دنیا میں کوئی بچا ہے یا کوئی اس کے کام آیا ہے؟ سارے جاہ والے چلے گئے۔ نام تو ان کا زندہ رہتا ہے کہ جن کے اندر جاہ نہیں تھی، ان کا نام زندہ رہتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا اور فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ آج ہم کتنی شان اور کتنی اپنے دل کی محبت سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، کتنے کتنے القاب لگا کر ان کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی حضرت نانوتوی کو مولوی کہتا تو 3 دن تو اس سے بات نہیں فرماتا، اور پھر خود کہا کہ مولویت کے دھبے نے ہمیں بدنام کر دیا، ورنہ قاسم کی گرد کا بھی کسی کو پتہ نہ چلتا ہے کہ قاسم کون۔ کسی نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ اپنے سامنے نام لینے کے لیے کوئی مولوی کہتا ہے تو اس پر بھی بگڑتا ہے، کیا ہوا؟ اس نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی کہاں مٹا ہے، ابھی تو خوب مٹے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوست، یہ جاہ، یہ مال، یہ طمع، یہ چیزیں یہ دنیا میں کام آنے والی نہیں۔ اللہ کے یہاں جو مقام ہے نا وہ تقویٰ کا ہے اور انسان کے اخلاص کا ہے، یہ چیزیں دنیا میں کام نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے اعراض کیا اور منہ موڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالا، ان کے مال نے، اولاد نے، جو دنیا میں فخر کرنے کی چیزیں ہیں وہ کسی کام میں نہ آئیں، وہ جہنم کا ایندھن بن گئی۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے خاندان کو دیکھو اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے جنہوں نے ہمارا مقابلہ کیا اور ہمارے آیات کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں سے پکڑا، پھر کیا اس کا حشر ہوا؟
فرعون کو دیکھو کیسا حشر، جس قوم سے کے سامنے انہوں نے جا رکھا اور ربوبیت کا اقرار کیا، اعلان کیا کہ ان ربکم الاعلیٰ، اسی بنی اسرائیل کمزور مخلوق جس کو انہوں نے غلامی کی چکی میں پیسا اور ان کے ساتھ ظلم کیے، اسی قوم کے سامنے، اس مظلوم قوم کے سامنے وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا وہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ فرماتے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ اللہ فرماتے کتنا عجیب منظر تھا کہ اس کے عوام اور اس کی رعیت اور اس کی محکوم اور مظلوم بننے والی قوم بنی اسرائیل کمزور مخلوق وہ کھڑی ہوئی ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا، ہم نے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کو ڈبویا۔ وَأَنْتُمْ تنظرون، اللہ فرماتے ہیں یہ منظر ہی کتنا عجیب تھا، یہ جہاں رکھنے والا اس کو ہم نے آنکھوں کے سامنے ڈبویا۔ یہ نصارہ نجران جو آئے تھے، یہ جب جا رہے تھے تو راستے میں اس کا بھائی تھا، ان کا سردار جو تھا ابو حارثہ بن علقمہ تھا، اس کا بھائی تھا کرز۔ تو وہ یہ جب واپس جا رہے تھے تو ان کی سواری جو تھی وہ ذرا بدک گئی، تو اس نے جو ہے وہ بد دعا دی، ہلاک محمد، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد ہلاک ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ تو اس کا بھائی جو اس وفد کا سردار تھا ابو حارث بن علقمہ، اس نے کہا کہ تو بد دعا کیوں دیتا ہے، وہ تو برحق نبی ہے، تو اس کو بد دعا کیوں دیتا ہے، یہ تو غلط بات کی تو نے۔ تو اس نے کہا اچھا عجیب بات ہے، اگر وہ برحق نبی ہے تو اس وفد کا سردار بن کے آیا ہے اور اس سے اتنے شبہات کیے ہیں اور اتنا مناظرہ کیا ہے، تو یہ چیزیں تم نے کیسے کی؟ تو اس نے کہا کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں نجران والوں نے اتنا مال اور اتنی دولتیں اور اتنی چیزیں ہمیں دی ہے، عزتیں دی ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارا مال بھی جائے گا اور ہماری جاہ اور عزت بھی چلی جائے گی۔ اس نے کہا اچھا یہ مال اور جاہ کی وجہ سے تم اتنا بڑا کام کیا کہ وہ جو اللہ کا برحق نبی ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تو وہ تو اسی وقت گیا اور کلمہ پڑا مسلمان۔ اللہ نے اسے یعنی اس سے اندازہ کرے کہ بے خبری میں اگر کوئی آدمی غلط بات کرتا ہے تو اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، خبر ہونے کے بعد جو حق پر آیا اور صحیح راستے پر آیا اللہ نے اسے ہدایت نصیب کی، لیکن جسے جاہ کی اور مال کی محبت نے روکا اللہ نے اسے ختم کر دیا اور اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ہرقل کتنا بڑا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھتا تھا، لیکن حکومت کی محبت نے اسے کلمہ پڑھنے سے روکے رکھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب حدیث ہرقل بیان فرماتے ہیں فَكَانَ هَذَا آخر شان ہرقل، یعنی کہ ہرقل کا جو موت تو ایمان پر نہیں ہوا، کلمے پر نہیں ہوا، اللہ نے اسے نصیب نہیں کیا، اس لیے کہ حکومت اور اپنی رعیت کی وجہ سے وہ رکے رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری رعیت جو ہے وہ مجھ سے ہٹ جائے گی اور میری حکومت چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فخر، یہ جہاں اور یہ چیزیں دنیا میں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ دنیا کی ٹھاٹھ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انما ھذہ الحیاتنا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل تماشا ہے۔ اب اس کھیل تماشے کو انسان حقیقت سمجھے اور یہاں پر اپنا ٹھاٹھ رکھے، اور حقیقی زندگی جو قبر والی آخرت والی زندگی ہے اسے کچھ بھی نہ سمجھے، اور وہاں ناکام ہو کر اپنے رب کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، تو اس آدمی کی زندگی کیا ہے؟ اس کے لیے موت بھی اچھا نہیں، اس کی زندگی بھی اچھی نہیں۔ لیکن جو شخص دنیا میں مصیبتیں جھیل کر برداشت کر کے اپنے اوپر ساری چیزیں برداشت کر کے اپنے رب کے سامنے ایسا پیش ہو کہ سرخ رو ہو، کہ اللہ کو پسند آ جائے، جب اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ جل شانہ
جنت نعمتیں ساری چیزیں اس کو دیتے ہیں، قبر کا منظر بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ رحمت کی ہوائیں کھول دیتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور خوشبوئیں چلتی ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ ان چیزوں کو دھیان نہ دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے شان والے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رات کو دفن کیا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور اس نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ قبر، تجھے پتہ ہے کہ آج تمہارے اندر کس شخصیت کو، ہم کس ہستی کو دفن کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا ٹکڑا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا کی اہلیہ اور زوجہ مطہرہ اور حسنین کی ماں، ہم نے اس کو آپ کے پیٹ میں رکھا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر ما انا بموضع حسب ولا نسب ولکن موضع عمل الصالح۔ اے ابو ذر، تجھے پتہ ہے میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں تو اچھے اعمال کی جگہ ہوں۔ میرے ہاں جو اچھے اعمال لے کر آئے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، اور اگر جو برے اعمال لے کر آئے تو میرا اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی انسان کو نصیب ہوگی کہ یہاں انسان اپنے آپ کو گرا، تواضع میں رہے، تکبر کو ختم کرے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا ایک عاجز بندہ سمجھے، گرا دے اپنے آپ کو، اللہ جل شانہ اسے رفعتیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، بے شک وہ شخص جنہوں نے کفر کیا نہ فائدہ دے گی ان کی طرف سے ان کا مال اور نہ ان کا اولاد اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا، واولئک هم وقود النار، اور یہی ایندھن جہنم کا، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، مثل حال فرعون کے خاندان کا اور وہ جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب اور سخت پکڑ کرنے والے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ ہمیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالح نصیب عطا فرمائے، حب مال، حب جاہ اور دوسرے امراض سے اللہ جل شانہ حفاظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف مرضانا واغفر حاجاتنا واكفنا في جميع مهماتنا واختم الصالحين بجاه النبي الكريم صلى الله عليه سيدنا ومولانا محمد آمين برحمتك۔ Subscribe my YouTube channel.